ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولوطا آتیناہ حکما وعلما ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین۔ اور ہم نے لوط کو حکم اور علم عطا فرمایا اور ان کو اس شہر سے نجات دی جس کے لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے، بے شک وہ نافرمانی کرنے والے بدترین لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ یہ سورہ انبیاء ہے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ اس مقدس سورہ میں یکے بعد دیگرے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہوگا۔ اب یہاں پر یہ حضرت لوط علیہ السلام کا تیسرے نمبر پر ذکر ہوا۔ اس آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کو حکم عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ حکم کی ایک تفسیر ہے حکمت، اور دوسری تفسیر میں حکم سے مراد ہے نبوت، اور جس بستی کا اس کے اندر ذکر ہے اس بستی کا نام ہے سدوم، اور یہ جو گندے کام کرتے تھے اس سے مراد ہے یہ لوگ مرد جو ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ میں اپنی خواہش پوری کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے اس سے پہلے جب تذکرہ آیا تھا تو میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ میں اس کو آپ کے سامنے رکھا تھا، تو چونکہ یہاں پر ایک بار پھر ذکر آیا ہے تو میں اختصار کے ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم اور قوم کے گندے کام، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بدترین قوم سے نجات دی اس کا تذکرہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہ باتیں تازہ ہو جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے وہ انتہائی بدترین قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ ویسے تو یہاں پر کچھ ہی چیزوں کا ذکر ہوا، لیکن بہت سارے وہ غلط کاموں میں مبتلا تھے۔ کفر و شرک تو تھا ہی، اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلانا، مسافروں کو پریشان کرنا، ظلم و ستم کرنا، صدقہ و خیرات نہ کرنا، اور گانے بجانے ان کے اندر عام تھے، شراب پینا، اور اسی طرح مجلسوں میں بیٹھ کر کے بے حیائی کی باتیں کرنا، راستوں میں بیٹھ کر کے لوگوں کا مذاق اڑانا، اور اس طرح سے ان کے بے شمار جرائم تھے۔ لیکن ان کے دو بڑے جرم تھے، ایک تو مردوں اور نوجوان لڑکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میں بد فعلی کرنا، یہ ان کا بڑا سنگین جرم تھا، اور دوسرا بیویوں کے ساتھ میں بد فعلی کرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے جس مقام سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا اس جگہ کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ گندگی کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ پڑنا اور دوسرے راستے سے مطلب ان کے ساتھ بد فعلی کرنا، یہ ان کے بڑے بدترین جرائم تھے۔ قوم لوط میں یہ جو بری وبا تھی یہ کہاں سے آئی، اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے ان کی بستیاں بڑی شاد و آباد تھی، اناج، میوے، پھل کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ خوشحالی کی وجہ سے دوسرے علاقوں کے لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آیا کرتے تھے اور مہمان بن کر کے آتے، تو ان لوگوں کو مہمان نوازی بڑی بھاری پڑتی تھی، اور مہمانوں کے آنے سے یہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے تھے۔ اب ان کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت ان کو نظر نہیں آئی۔ اب ایسے موقع پہ ابلیس کو کیا چاہیے بہکانے کا طریقہ، اس نے ایک راستہ ابلیس نے نکالا۔ ایک بوڑھا آدمی بن کر کے ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ اگر مہمانوں سے نجات پانا چاہتے ہو تو اس کا ایک آسان راستہ یہ ہے، جو بھی مہمان یہاں پہ آئے اس کے ساتھ بھی بد فعلی کرو، غلط کام کرو، وہ خود ہی آنا چھوڑ دیں گے۔ اور پھر سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت بچے کی شکل میں مہمان بن کر کے اس بستی کے اندر آیا، اور بستی کے لوگوں سے اس نے بد فعلی کروائی تاکہ ان لوگوں کی بری عادت پڑ جائے۔ تو ان لوگوں نے شیطان سے یہ غلط کام سیکھا
اور رفتہ رفتہ اس کے اتنے عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ میں اپنی شہوت خواہش کو پورا کرنے لگے۔ یہ ان کا بڑا سنگین جرم تھا جس کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس بدترین قوم سے کیسے نجات دی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام رسول بن کر کے قوم کے پاس تشریف لائے، آپ نے ان لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی دعوت دی، اور ساتھ ہی اس گندے کام سے بچنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اللہ نے پاکیزہ بیویاں دی ہے، ان کو چھوڑ کر کے تم لوگ گندگی کی طرف کیوں جاتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت سن کر کے ان لوگوں نے جو ہے وہ ماننا تو دور کی بات ہے، الٹا وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں برا کام کرنے سے روکو گے تو ہم تمہیں بستی ہی سے نکال دیں گے۔ گندے لوگوں کو گندگی پسند ہوتی ہے، اچھے چیزیں وہ لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے، انہوں نے وہی جو ہے وہ برا جواب دیا آپ کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر کے، قوم کی بات سن کر کے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، شدید نفرت کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال پر آنے والے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بد فعلی سے روکنے کے لیے برابر تبلیغ کی، ایک زمانے تک تبلیغ کرتے رہے آپ، اور نیکی کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ بار بار یہی کہتے رہے کہ اگر ہمیں زیادہ پاکی سکھاؤ گے تو پھر ہم بستی میں آپ کو رہنے نہیں دیں گے۔ یعنی ان کے نزدیک اچھی بات کرنا یہ مذاق کا طریقہ تھا، انہیں اچھی بات پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، کہ تم بد فعلی کرتے ہو مردوں کے ساتھ، راگیروں کو قتل کرتے ہو، مال لوٹ لیتے ہو۔ اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کام برے ہیں تو پھر ایسا کرنے والے پہ عذاب نازل ہونا چاہیے، اللہ سے کہو ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ یہ قوموں کا طریقہ رہا ہے، جب انہیں نہیں ماننا رہتا تو ہٹ اور ضد اور اس طرح کا جو ہے وہ اکڑ پن کا جو طریقہ وہ کام میں لاتے ہیں۔ تمام کوششوں کے باوجود جب وہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے آنے کا ذریعہ بنا، حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ لیکن یہ جو فرشتے آئے تھے ڈائریکٹ آپ کے پاس میں نہیں آئے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کے ان کو بشارت دی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ نے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اب جب یہ باتیں ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرشتوں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، بولے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگے ہوئے، یعنی قوم لوط پر پتھر برسانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، تو آپ نے کہا کہ فرشتوں قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایمان والے ہوں تو کیا انہیں بھی ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے فرشتوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا اگر 40 لوگ نیک ہوں گے تب ہلاک کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا اگر 30 ہوں تو؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ نے کہا اس طرح کم کرتے کرتے آپ نے کہا کہ اگر ایک مرد مسلمان ان کے اندر موجود ہوگا تو ان کو ہلاک کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان میں حضرت لوط علیہ السلام تو ہے نا، وہ ایک اللہ کا نیک بندہ ان میں موجود ہے، تو ان پر کیسے اللہ کا عذاب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے جو لوگ وہاں پر ہیں نیک لوگ، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، اور ان کی بیوی نہیں بچے گی کیونکہ وہ ایمان والی نہیں ہے، وہ اپنے قوم کے ساتھ ہلاک ہو جائے گی۔ تو عذاب آئے گا تو پہلے نیک کو بار کر دیا جائے گا، اس کے بعد میں اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات ہو گئی، فرشتے گئے خوبصورت بچے بن کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے گئے۔ چاہتے تو دوسری شکل میں بھی جا سکتے تھے، لیکن خوبصورت بچوں کی شکل میں اس لیے گئے تاکہ قوم بدکار تو ہے ہی، اور اب ان کو دیکھ کر کے پھر بدکاری کا اظہار کریں اور عذاب آنا ان کے اوپر کنفرم و پکا ہو جائے۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے اتنے حسین و جمیل بچوں کی شکل میں دیکھا تو اپنی قوم کی بد فعلیوں کو سوچ کر کے آپ کو بڑا رنج ہوا، فرمانے لگے یہ بڑا سختی کا دن ہے،
یعنی قوم کو پتہ چلے گا تو قوم آئے گی، اور آج بڑا امتحان کا دن ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر پہنچے اور آپ کے گھر والوں کے علاوہ کسی کو آنے کی خبر نہیں ہوئی، لیکن بیوی چونکہ کافرہ تھی آپ کی، تو گھر سے باہر نکلی، قوم کو جا کے بتا دیا۔ اتنے خوبصورت بچے آج حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ آئے ہیں کہ آج تک ایسے خوبصورت بچے میری نگاہوں نے نہیں دیکھے۔ یہ بھی جو ہے وہ بدکاروں کے ساتھ میں تھی، تو اس طرح قوم کو جا کر کے اس نے اس بات کے اوپر ورغلا دیا۔ قوم نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت بچوں کے آنے کی خبر سنی، دوڑے ہوئے آئے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، مہمان کی عزت کرنا چاہیے، اپنی بد نیتی کر کے تم مجھے مہمانوں کے درمیان شرمندہ مت کرو۔ آپ نے بڑے اچھے پیرائی میں سمجھایا، نبی کا انداز تو بڑا پیارا ہوتا ہے، یہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا۔ قوم نے کہا کہ ہم آپ کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے کام میں بیچ میں آپ ٹانگ نہ اڑایا کرو، آپ بیچ میں آپ پوری دنیا کے جو ہے وہ نیکی کا ٹھیکہ مت لو، ہم جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ اس طرح کے انہوں نے بدتمیزی کی، تو آپ نے فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہے تو ان سے نکاح کرو۔ آپ نے قوم کی بیٹیوں کو، قوم کی عورتوں کو بیٹی اس لیے کہا کہ آپ بزرگانہ شفقت اور محبت کی وجہ سے ان کو بیٹی کہہ رہے تھے، لیکن قوم بدتمیز تھی، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں ان کی طرف رغبت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری خواہش کیا ہے، یعنی انہوں نے برائی کا اظہار کیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ باز نہیں آئیں گے، تو پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مکان کے دروازے بند کر کے اندر سے ان سے گفتگو کرنے لگے کہ قوم نے تو یہ پہلے ارادہ کیا تھا کہ دروازہ توڑ کے اندر آ جائے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام بہت رنج میں ہیں، تو فرشتوں نے کہا اے لوط، آپ کا پایا بہت مضبوط ہے، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، عذاب لے کر کے آئے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے کر کے چلے جائیں، کوئی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھے گا، لیکن آپ کی بیوی پیٹ پھیر کر کے دیکھے گی اور اس پر بھی عذاب آئے گا۔ پہلے ہی ساری باتیں بتا دی۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا عذاب کب آئے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ صبح کے وقت۔ اب آپ نے قوم کی جب بدتمیزی دیکھی نا تو آپ بے تاب ہو گئے، آپ نے کہا کہ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں عذاب کو۔ فرشتوں نے کہا کہ صبح قریب ہے، آپ اس کو دور مت سمجھیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دے، وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، وہ لوگ مکان میں گھسے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا بازو ان کے چہروں پہ مارا تو سب اندھے ہو گئے اور مکان سے نکل کر کے بھاگے، انہیں راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ کہتے جا رہے تھے ہائے لوط کے گھر میں بڑے جادوگر آ گئے ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ بہرحال رات کا کچھ حصہ جب گزرا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں اور دیگر مسلمانوں کو لے کر کے نکل گئے۔ قوم کے اوپر عذاب آیا جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کیسا عذاب تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین میں تھے ان کے نیچے اپنا بازو ڈال دیا، یعنی زمین کے نیچے والے حصے میں اپنا بازو ڈالا اور پھر اس زمین کو اٹھا لیا۔ پانچوں شہروں کو، جن میں سب سے بڑا صدوم تھا اور اس کے اندر 4 لاکھ لوگ آباد تھے ایک بستی میں، ایسے 5 شہر تھے، پانچوں کو اٹھایا اور اس بستی کو اٹھا کر کے نہایت ہی اونچا لے گئے اور پھر اس بلندی سے ان کو اٹھا کر کے نیچے پٹک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایسی طاقت دی تھی، زمین کو نیچے سے اٹھا کر کے آسمانوں پہ لے جا کے نیچے پٹک دیا۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بستی میں تھے وہ تو پٹکنے سے ہلاک ہو گئے، اور جو بستی میں نہیں تھے، جہاں کہیں پر بھی دور گئے ہوئے تھے، اس آواز کو سن کر کے وہ ہلاک ہو گئے اور وہیں پر ان پر پتھر برسا کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بستیاں الٹنے کے بعد میں ان پر لگاتار پتھر برسائے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، کافرہ تھی، اپنی قوم سے بڑی محبت کرتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بستی سے نکلتے وقت میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا تھا، عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ دوسری روایت میں یہ وہ ساتھ میں گئی تھی، لیکن جب نکلی عذاب آیا تو پیچھے مڑ کر کے دیکھا نا تو کہنے لگی ہائے میری قوم، بس اتنا کا پتھر اس کو بھی آ کے لگا اور وہ بھی ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ جب اس شہر پہ عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک روایت، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کل 13 لوگ تھے
جن کو اللہ تعالیٰ نے بستی سے نکال کر کے نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ روشن نشانی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ویران مکان ہے، اور یہی زیادہ صحیح قول ہے، اور قوم عرب ان بستیوں کو دیکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا تھا۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں جس بدترین کام کا ذکر کیا گیا اس حوالے سے حکم یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ یعنی قوم لوط نے جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تم پر اس عمل کا خوف ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو کرنے والے کو اور کروانے والے دونوں کو قتل کر ڈالو۔ یہ انتہائی بدترین جرم ہے، میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ تم لوگ اور آگے بڑھو گے، وہ مردوں کے ساتھ میں بدفعلی کرتے تھے، میری امت کے اندر یہ بھی کام ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ بدفعلی کریں گی۔ آج اس غیب داں نبی کی نگاہوں نے جو دیکھا تھا آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ دونوں بڑے جرم آج اس امت کے اندر موجود ہیں، بس عذاب نہیں آ رہا تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو ہے وہ شان رحمت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ان بدترین گناہوں کے باوجود بھی جو ہے وہ عذاب الہی نہیں آ رہا، اور قومیں ورنہ ایسے عذاب کے اندر ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ہم نے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، لوط کو شہر سے نجات دی جس کے لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ نافرمانی کرنے والے بدترین لوگ تھے۔ تو جو نجات کا واقعہ ہے اس کو میں نے اختصار کے ساتھ میں بیان کیا، اور یہ سورہ انبیاء میں تیسرے نبی کا ذکر ہے، آگے دوسرے انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے۔